بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور آپ سوچنے لگے کہ نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسری رات آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمانے لگا، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی کی۔ تیسری رات پھر سوئے۔ آپ کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سوچنے لگے، اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا رب سے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا، آپ اپنے فرزند لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، غسل کراؤ اور خوشبو لگاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، ہم اپنی دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ پھر شیطان نے تمام واقعہ بیان کیا تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھ سے اللہ کی راہ میں مجھے قربان کریں گے، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے قربان نہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی حج کے دوران حاجی شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، اپنے فرزند سے کہنے لگے، اے بیٹے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی۔ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے رب، ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی تیری راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک جانور لے کے اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آنکھوں سے پھٹی ہٹائی تو آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بازو کھڑے ہیں، اور آپ نیچے دیکھے تو ایک دمبا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو گیا تھا۔